ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین عفت مآب، مائی اور بہنوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو وقت سے پہلے جمعہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا، اور رب العالمین جس نے ہمیں انسان مسلمان توحید پرست بنایا، بے شمار ان گنت نعمتوں سے نوازا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام علماء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جن انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایسے جنات، ایسے انسان ہوں گے جن کے دل تو ہیں لیکن اپنے دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہوں گی مگر آنکھوں سے جو صحیح اور سچی بات دیکھنے کی ہے وہ دیکھتے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہوں گے مگر اپنے کانوں سے صحیح بھلی اچھی باتیں وہ سنتے نہیں ہوں گے۔ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا جس کا دل ہوتے ہوئے نہ سمجھے، جس کی آنکھیں ہوتے ہوئے صحیح اور صحیح باتوں کو نہ دیکھ پائے، اور جس کے کان ہوتے ہوئے صحیح باتوں کو سن نہ پائے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یا ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دل کی اہمیت اور دل کے امراض میں سے ایک بڑا مرض، ایک بڑی بیماری قسوت قلبی، دلوں کا سخت ہو جانا، اور اسی طرح جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ حضرات، دل انسانی زندگی یا انسانی زندگی میں روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے دل کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ انسانی زندگی میں انسان کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے دل پر منحصر ہوتی ہے، دل پر ڈپینڈ ہوتی ہے۔ دل اگر صحیح ہے، دل اچھا ہے تو انسان کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر دل خراب ہے تو انسان کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔
اب انسان کی زندگی کے اندر یا انسان جسمانی طور پر بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح دل بھی انسان کا بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دل کے امراض میں سے ایک بڑا مرض، ایک بڑا روگ دل کا سخت ہو جانا، دل کا مر جانا۔ اور یہ قسوت قلبی، دلوں کی سختی، یہ اتنا بڑا روگ ہے، یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ جو انسان اس روگ میں، اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی اور ویل کی وعید سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس شخص کا، یعنی جس شخص کا دل غافل ہو جائے، سخت ہو جائے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرات، دلوں کا سخت ہو جانا یہ ایسا مرض ہے جس میں گزشتہ قومیں، پچھلی قومیں مبتلا ہوئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی بڑی وجہ دلوں کا سخت ہو جانا، دل ان کے سخت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہدایت سے ان کو محروم کر دیا، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برسا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے، کیا اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ آسمان سے جو وحی، جو قرآن اترتا ہے، اللہ کے فرامین اترتے ہیں، ان فرامین کو دیکھ کر کے، ان فرامین کو سن کر کے، آسمان سے اترنے والی وحی کو سن کر کے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ فرمایا وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد۔ فرمایا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان یہود و نصارہ کی طرح، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن پر ایک لمبی مدت گزری، جن کے سامنے بے شمار معجزات انبیاء کرام نے دکھائے، اس کے باوجود، اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان میں اکثر لوگ فاسق تھے۔ حضرات، پتہ چلا کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ اجتماعی طور پر جس مرض میں، جس بیماری میں مبتلا تھے، جس روگ کا وہ شکار ہو چکے تھے، وہ روگ تھا قسوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا۔ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، وقت کے بڑے بڑے انبیاء کرام ان کے سامنے بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرات، میڈیکلی اور طبی اعتبار سے دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ پریشانی ہے، اس کے دل کا یہ مسئلہ ہے، اس کا اس طرح آپریشن کرنا ہوگا، اس کے جو ہے یہ وال بلاک ہو گئے ہیں، ان کو اس طرح کھولنا ہوگا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ سمٹمز کو دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں کہ انسان کے دل کی کیا بیماری ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی دل کے بیمار ہونے، دل کے سخت ہونے کی کچھ علامتیں ہیں جسے دیکھ کر میں اور آپ پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ہاں اب ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، اب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، اب علاج کی ضرورت ہے، ورنہ یہ دل لے کر کے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دل جب سخت ہو جائے، دل جب مردہ ہو جائے تو سب سے پہلے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا، انسان کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ مخلوق کا ڈر، لوگوں کا ڈر، سیاست کا ڈر، ڈاکوؤں لٹیروں کا ڈر انسان کے دل میں تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ آئیے ہم محسوس کرتے ہیں
یہ سمٹمز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں بھی ان سمٹمز کو اپنے سامنے رکھوں، ان علامتوں کو میں بھی اپنے سامنے رکھوں، آپ بھی اپنے سامنے رکھیں، اور یاد رکھیے ان علامتوں میں سے کوئی علامت میرے اور آپ کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی علامت، انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل جب مر جاتا ہے تو انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اسی طرح دل جب مردہ ہو جائے، دل جب سخت ہو جائے، عبادتوں پر عبادتیں تو ہو جاتی ہیں، تہجد کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، کوئی نفل نہیں چھوڑتی، نہ اشراق کی نماز چھوڑتی ہے، نہ عشاء کی نماز چھوڑتی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتی، برابر صدقہ دے رہا ہے، برابر زکوٰۃ نکال رہا ہے، ساری عبادتیں اس کی ہو رہی ہیں، لیکن وہ محسوس کرتا ہے عبادت تو ہوتی ہے لیکن عبادتوں کا مزہ نہیں آتا۔ نماز پڑھ لیتا، رسمی طور پر نمازیں ادا ہو رہی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازوں کے لیے مسجد میں جمع ہو رہا ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جانا ہے، حاضری دینا ہے، سگنیچر کرنا ہے، نکل کر کے آ جانا ہے۔ عبادتوں کا مزہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن سنتا بھی ہے، نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ سننے میں مزہ آتا ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر سے لوگوں کے لیے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں سے شفقت اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے، بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے علماء کرام کے واعظ و نصیحت کو سنتا ہے، لیکن وہ واعظ و نصیحت انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی، اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے انسان بے شرم ہو جاتا ہے۔ کیسا بے شرم؟ فرمایا جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو شرمندگی محسوس ہونی چاہیے، دل جب سخت ہو جائے اسی گناہ کو کرنے کے بعد انسان اپنے اندر فخر محسوس کرنے لگتا۔ تو یہ دل کے سخت ہونے کی کچھ علامتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دل سخت ہوتے کیوں ہیں؟ دل سخت ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبب ہے گناہ اور معصیت، اللہ کی نافرمانی، گناہوں میں مبتلا رہنا، دن رات گناہ کرنا، صبح و شام گناہ کرنا، بات کرے تو گناہ والی بات، حرکت کرے تو گناہ والی حرکت، نگاہیں اٹھائے تو گناہ، نگاہ جھکائے تو گناہ، صبح سویرے اٹھتا ہے تب گناہ، رات ڈوبتی ہے تب گناہ، ہر وقت انسان جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرات، گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان، آدم کی تمام اولاد گناہ کرنے والی ہے، غلطی کرنے والی ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا۔ لیکن یاد رہے گناہ کرنا یہ ایک انسان کی فطرت ہو سکتی ہے، گناہ کرنا یہ انسان ہونے کا تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لینا یہ مومن کا شیوا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا انسان گناہ کا پتلا ضرور ہے، لیکن انسانوں میں، گناہ کرنے والوں میں، اللہ کے ان بندوں میں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان، یہاں پر کافر نہیں کہا، پتہ چلا مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا، فرمایا جب کوئی مومن، کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کانت نقطة سوداء فی قلبی، فرمایا اس کے دل میں ایک سیاہ، ایک کالا نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ فرمایا فَإِن تَابَ واستغفر سقل قلبه، فرمایا گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد مومن بندہ، مسلمان بندہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس داغ کو جو دل پہ لگا ہوا ہے صاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ،
غیرہ، فرمایا اگر توبہ نہیں کرتا، اس گناہ کے بعد اور ایک گناہ کیا، اس گناہ کے بعد اور ایک گناہ کیا، اس کے بعد اور ایک گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ جب کرتا جاتا ہے، فرمایا وہ نشان لگتے لگتے، وہ کالے دھبے لگتے لگتے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا۔ اور فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي کتاب، فرمایا یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی محترم، ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ان پر اثر نہیں کرنے والی، آپ کے فرامین ان کے دل پر اثر نہیں کرنے والے، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کو زنگ لگ چکا، ان کا دل سخت ہو چکا۔ حضرات پتہ چلا دل کے سخت ہونے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے کثرت کے ساتھ گناہ کرنا۔ اگر گناہ کے بعد توبہ کیا جائے ٹھیک ہے، اگر گناہ پر گناہ ہوتے جائیں انسان کا دل پوری طرح سے کالا اور سخت ہو جاتا ہے، پھر کوئی جو ہے آیت، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اس کے دل پر اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح دلوں کے سخت ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب غفلت ہے۔ غفلت کس چیز سے؟ مقصد حیات سے غفلت۔ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ کیوں رکھا؟ نیکی اور بدی کا کانسیپٹ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ جو زندگی کا سفر ہم طے کر رہے ہیں، یہ سفر کیوں طے کیا جا رہا؟ ہماری منزل کیا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے، موت کا خیال اس کے ذہن میں نہ ہو، آخرت کا خیال اس کے ذہن میں نہ ہو، تو پھر اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو غفلت کی نیند سے جگاتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت، یہ لوگوں کے حساب و کتاب کی گھڑی بالکل قریب آ چکی ہے۔ اب جن کے حساب و کتاب کی گھڑی بالکل قریب آ چکی ہے، ہونا تو یہ چاہیے وہ چوکنا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، حساب و کتاب کی تیاری کرنے لگ جائیں۔ فرمایا وهم في غفلة معرضون، وہ غفلت میں مبتلا ہیں، غفلت کی لمبی چوڑی چادر کو تان کر کے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ارے جن کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، موت کا فرشتہ جن کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور حساب و کتاب کا وقت جن کا بالکل قریب ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون۔ فرمایا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نئی خبریں، نئی وحی ان کے پاس آتی ہے، وہ غفلت کی حالت میں سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، شریعت کو وہ مذاق سمجھتے ہیں، شریعت کو وہ کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ لوگ شریعت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آخرت کے تعلق سے غفلت میں کیوں ہے؟ قبر کے تعلق سے غفلت میں کیوں ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے غافل کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، ان کے دل غفلت کا شکار ہیں۔ آج دنیا نے پوری طرح سے شریعت، آخرت، موت، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم سے ہمیں غافل کر دیا۔ دنیا نے ایسے جو ہے ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا، ہم ہر چیز سے غافل ہو گئے۔ تو حضرات دلوں کے سخت ہونے کی ایک بڑی وجہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد سے غافل ہونا ہے۔ اسی طرح دلوں کے سخت ہونے کی ایک بڑی وجہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا۔ بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھا رہا، اس کے باوجود بھی ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ہم عبرت نہیں پکڑ رہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ اور یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا، گزشتہ قومیں خاص کر بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے زندہ معجزے انہیں دکھائے، کیسے کیسے بڑے بڑے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ان کی خواہش پر کبھی اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، تو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے پتھر پر اپنا عصا مارتے ہیں، 12 چشمے بہہ پڑتے ہیں۔
سمندر پر دریا میں اپنا عصا مارتے ہیں تو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایسے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، آگے بڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر گائے والوں کا تذکرہ کیا، اور اسی واقعے کی وجہ سے سورہ بقرہ کا جو ہے نام سورہ بقرہ پڑا۔ بقرہ مانے گائے، گائے والوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہوا، مرڈر ہوا، قاتل کون ہے پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت جو ہے مقتول پر جو مرا ہوا ہے میت پر مارو، وہ زندہ ہوگا، اور جس نے اس کا قتل کیا ہے اس کی خبر دے گا۔ بڑا لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے، بڑے ہیلے بہانے، بڑا کھینچ تان بنی اسرائیل نے اس واقعے کے اندر کیا۔ بہرکیف گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت میت پر مارا گیا، میت زندہ ہوتی ہے اور ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتاتی، مجھے ہے فلاں میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ تو بہرکیف یہ اتنا بڑا معجزہ کہ ایک میت، ایک مردہ زندہ ہو کر کے بات کرتا ہے اور قاتل کا پتہ بتاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ تھا؟ چھوٹا معجزہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یہ بہت بڑی نشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی۔ اور اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اپنے دلوں کی اصلاح کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد ان کے دل مردہ ہی رہے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹیڑھی چال نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد تم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ فرمایا تمہارے دل تو پتھر کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوہ، فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ نے فرمایا پتھروں میں بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے چشمے بہ نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے لڑک کر کے زمین پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تمہیں ہدایت نہیں ملتی، تو فرمایا کہ پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور میں بھی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کرونا کی نشانی، کووڈ-19 کا وہ دور، یہ ایک بڑی عبرت حاصل کرنے کا موقع مجھے اور اللہ نے آپ کو دیا تھا، لیکن کیا ہوا، ہم نے اس کو ایک جو ہے کتابی کہانی سمجھ کر کے ہم نے بھلا دیا، حالانکہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے محسوس کیا۔ انسان آزاد ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں قید تھا، انسان سے ایسے ڈرتا تھا جیسے کوئی جنگل کا وحشی درندہ ہو۔ ماں باپ کو، بہت سارے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے ان کی اولاد کس قبرستان میں دفن ہے یا کس شمشان گھاٹ میں ان کو جلا دیا گیا۔ بہت سارے جو ہے اولاد کو نہیں معلوم کہ ان کے والدین کو کیا کیا گیا۔ آج والدین اپنی اولاد کے لیے، ان کے سکون و چین کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، دن کا سکون جو ہے حرام کر لیتے ہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی پرواہ ہے۔ میرے بھائیوں، کووڈ-19 کے اس دور میں، کرونا کے اس دور میں ایسے بہت سارے واقعات پڑھنے اور دیکھنے کو ملے ہیں۔ بیجاپور کا ایک ایمبولنس چلانے والے ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ مولانا کووڈ-19 کا جو دور گزرا ہے یہ ہمارے لیے پیسے کمانے کا ایک بڑا سیزن بن گیا تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے بوڑھے والدین کی اولاد ہمیں فون کرتی تھی، کہتی تھی فلاں ہاسپٹل میں میرے ابا کی لاش رکھی ہوئی ہے، 20,000 30,000 40,000 تو جتنے پیسے کہے گا فون پہ تجھے کر دوں گا، لاش کو گھر پہ نہیں لانا، کیا کرنا ہے تجھے پتا، کسی شمشان گھاٹ میں جلا دے یا کسی قبرستان میں لے جا کر کے۔ بہت سارے اس وقت میں جو ہے خدمت گزار لوگ، سوشل ورک کرنے والے ہمارے جمعیت اہل حدیث کے نوجوان جو ہے کسی بیماری کا خوف کھائے ہوئے ایسی لاوارث لاشوں کو جو ہے دفنانے کا کام جو ہے انجام دے رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جہاں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں دے دے، کسی بھی قبرستان میں دفن کر دے، مجھے نہیں معلوم کیا کرنا،
تو جتنے پیسے کہے گا اتنے پیسے تجھے دینے کے لیے تیار. کووڈ-19 کا وہ دور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے کیڑے کے ذریعے بتا دیا. میرے بھائیوں، وہ دور جس نے بھی دیکھا ہے، وہ ماحول جس نے بھی دیکھا ہے، اس کے خوف کو جس نے بھی محسوس کیا ہے، اگر ان چیزوں سے، اس دور سے، کووڈ-19 کے اس دور سے اگر کوئی عبرت نہیں پکڑتا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہوگی جو اسے عبرت پیدا کر دے. میرے بھائیوں، عبرت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے. جب بندہ عبرت حاصل کرنا چھوڑ دے، غور و فکر کرنا چھوڑ دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں. اب آئیے مختصر سے وقت میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. دل سخت ہو گئے، اب علاج کیسے کریں؟ دیکھیے، دل جب سخت ہو جاتے ہیں اس کے علاج کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے. انسان کا دل سخت ہوتا ہے دنیا میں لگ کر کے، دنیا کی خواہش، دنیا کی دولت، سونا چاندی، یہاں کی شہرت، بنگلے، سواریاں، یہاں کی جھوٹی عزت، اس کو بٹورنے کی خواہش میں انسان گناہ بھی کرتا ہے، غافل بھی ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا ہے. تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو جائے، تو سب سے پہلے یہ کریں، ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں. دیکھیں کہ گزشتہ سال رمضان میں کئی سارے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے تھے، افطار سحری ہمارے ساتھ ہوئی، قیام اللیل ہمارے ساتھ انہوں نے کیا، لیکن آج ہمارے درمیان زندہ نہیں ہیں. کئی سارے نوجوان، بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بڑھاپے میں ہارٹ اٹیک آتا. کئی سارے کڑیل نوجوان جنہیں نہ کسی طرح کی بری لت تھی، نہ ہی کسی طرح کا کوئی غلط کام وہ کرتے تھے، لیکن وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندے تیری زندگی یہ پل دو پل کی گھڑی ہے، تو پانی کا بلبلا ہے، کب پھوٹے گا تجھے پتا نہیں ہے. تو انسان جب کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے گا تو دنیا سے لگاؤ کم ہوگا اور اس کا دل جو ہے نرم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر سے فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. فرمایا، اے ابن عمر، یاد رکھ دنیا کے اندر تو اس طرح زندگی گزارنا جیسے تو اجنبی ہے یا پھر تو کوئی مسافر ہے. ایک مسافر کسی جگہ سے گزر رہا ہو، کھڑا ہوتا ہے پل دو پل کے لیے، 2 لمحے کے لیے، پانی پینے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، پھر اپنا جو ہے سامان سفر لے کر کے نکل پڑتا. تو فرمایا، دنیا کے اندر تیرا یہ جو رکنا ہے یہ چند لمحوں کے لیے ہے، تو مسافر ہے، تیری منزل آخرت ہے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب تک ہم موت کو یاد کریں گے ہمارے دل نرم رہیں گے. اسی طرح قبروں کی زیارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سب پہلے قبروں کی زیارت سے روکا ہوا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو. جاؤ قبرستان میں، جاؤ وہاں کی قبروں کو دیکھو، معلوم کرو کہ یہ فلاں بادشاہ تھا، یہ فلاں جو ہے بڑا آدمی تھا، یہ بڑا سیاستدان تھا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، اس کی جائیداد، اس کی زمین بے شمار تھی، لیکن کیا لے کر کے قبرستان میں آیا ہے؟ آج تنہا آیا ہے اور 17-18 روپے میٹر کفن کا کپڑا اوڑھ کر کے آیا ہے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. قبرستان جاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل نرم ہوں گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور تم آخرت کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے. اسی طرح دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن مجید پر غور و فکر کرنا ہے. جتنا ہم قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کریں گے اتنا ہی ہمارا دل نرم ہوگا. اسی طرح حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. حلال کھانے اور حرام سے بچنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے یاد رکھیے اس کا دل دن بدن سخت ہوتا ہی جاتا ہے. اسی طرح یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی حالتوں پر ترس کھانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور ان کی مدد کرنا، اس کے ذریعے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے. یہ چند اسباب تھے جن کے ذریعے ہم اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو نرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں نیکی سے محبت اور گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.